اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنے اعمال انجام دیے، کتنے ذخیرہ کیے، اور اپنے ان بچوں سے پہلی بار مل کر کیسا لگے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ میں نے بنی نوع انسان کو دیکھا تو متوجہ ہوا کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو وہ محبوب چیز یا وہ محبوب شخص اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے نیک اعمال سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا، ہاں، تاکہ جب میں اپنی قبر میں داخل ہو جاؤں تو وہ مجھ سے جدا نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے 3 چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، 3: مال، اہل و عیال اور اعمال۔ اہل و عیال، مال، اعمال، یہ 3 چیزیں میت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال قبر سے پلٹ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شخص کی تدفین کے لیے قبرستان گیا ہے، تو اب آپ سوچیں وہ منظر، یعنی اب اس کا جو تنہا ساتھی ہے جو اس کے نئے گھر میں اس کے ساتھ رہے گا، وہ اس کی یہ عمل ہے، وہ اس کی یہ والی اولاد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں جس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اس وقت صرف اعمال ساتھ دیں گے، یعنی کہ وہ اعمال گویا کرنسی کا کام کر رہے ہوں گے، یہ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ میری یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی قبر میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر 99 اژدہے مسلط کرے گا۔ مزید فرمایا، کہا جانتے ہو ان اژدہوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ 99 اژدہے، اور کہا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان اژدہوں میں سے ہر اژدہا ایسے 70 سانپوں کی مانند ہوگا جس کے ہر سانپ کے 7 سر ہوں گے۔ 99 اژدہے، ہر اژدہا ایسے 70 سانپوں کی مانند ہوگا جس میں سے ہر سانپ کے 7 سر ہوں گے، اور وہ قیامت تک اسے تکلیف دیتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ وہ وقت ہے جو ساری تمہید باندھی تھی، وہ اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کے آخرت کے بچے یعنی کہ اعمال پہلی مرتبہ اس کی مدد کے لیے اتریں گے، اور یہ سب عمل ہے، یہ سارا سینیریو ہے فرشتوں کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ سرکار دو عالم نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اہل و عیال، اب یہ منظر آپ صرف سوچیں، جب مومن کو اس کی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اہل و عیال کے واپس جاتے ہوئے قدموں کی آخری چاپ سن رہا ہوتا ہے، یعنی گویا مجھے کوئی کسی ایک جگہ پر بند کر دے اور پھر مجھے تنہا بے یارو مددگار چھوڑ کے جا رہا ہو، تو وہ جو اس کی آخری چاپ، قدم کی آخری آہٹ ہوگی، وہ کلیجہ کاٹ دے گی نا کہ سب جا رہے ہو یار، میں اکیلا ہوں یہاں پہ یار۔ اور وہاں بے بسی کا عالم ہوگا کہ اگر انسان چیخ بھی رہا ہوگا تو وہ سن نہیں رہے ہوں گے، دیکھ رہا ہوگا یہ تو میرے گھر والے ہیں یار، ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے، جا رہے ہیں، میں اکیلا ہوں، ان کو پتہ ہے میں اکیلا ہوں، یہ جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ اپنے اہل و عیال کے واپس جاتے ہوئے قدموں کی آخری چاپ سننا شروع ہوتا ہے تو عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب، اب یہاں سے عذاب جب اوپر سے نازل ہوتا ہے تو یہاں سے انسان کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اعمال، نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں تم مجھ پر سے نہیں گزر سکو گے، بس نماز میت کے سر کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر یہ عذاب دائیں طرف سے آتا ہے
اب جب یہ عذاب دائیں طرف سے آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اس طرف سے ڈھال بن جاتا ہے، عذاب سے کہتا ہے کہ نہیں تم مجھ سے نہیں گزر سکو گے. پھر میت کے بائیں طرف عذاب آتا ہے. جب میت کے بائیں طرف سے عذاب آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی زکات کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے نہیں تم مجھ سے نہیں گزر سکو گے. یہاں تک کہ وہ عذاب اس کے پائنتی کی طرف، اس کا صدقہ، اس کی گھر والوں کے ساتھ اس کی نیکی، اس کی رضاکارانہ خدمت، اس کی سچائی، اس کی دیانت، یہ سب چیزیں اس کی ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں نہیں تم ہم سے نہیں گزر سکو گے. تو اب جس شخص کے جتنے اعمال ہوں گے وہ اتنا پروٹیکٹڈ ہوگا، اتنا شیلڈڈ ہوگا، اتنا سیف گارڈ ہوگا. یہاں تک کہ اب میت سے کہا جائے گا اٹھ کر بیٹھ جاؤ، میت اٹھ کر بیٹھ جائے گی. سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس وقت میت کو ایک ایسا منظر دکھایا جائے گا جیسے کوئی قریباً نماز مغرب کا وقت ہو، جیسے مغرب کا وقت ہو. تو مومن کس چیز کا عادی ہوتا ہے؟ مومن نماز کا عادی ہوتا ہے. اگر ہم بھی کبھی روٹین سے ہٹ کر سو جائیں اور ایک دم ہڑبڑا کر اٹھیں تو انسان کو پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ یار یہ نماز قضا تو نہیں ہو گئی، کیا ٹائم ہو رہا ہے. تو وہ منظر جب وہ مومن دیکھے گا کہ تقریباً مغرب کا وقت ہے تو میت کہے گی ارے مجھے نماز پڑھنے دو. فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے تمہیں ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. سوال ہوگا، پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال تمہارا نبی کون ہے. رب کے بارے میں کہتے ہیں ہم اسی وقت جواب دے پائیں گے اگر اس کی صحیح معنوں میں عبادت کرتے رہے ہوں. مذہب کے بارے میں اسی وقت جواب دے پائیں گے اگر واقعا اس پر عمل کرتے رہے ہوں. نبی کون ہے کا جواب انسان اسی وقت دے پائے گا جب حقیقت میں اس نبی کی پیروی کرتا رہا ہو. اب دو صورتیں ہوں گی، یا جوابات صحیح ہوں گے یا جوابات غلط ہوں گے. فرمایا اگر جوابات صحیح ہوئے آسمان سے ایک آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے. ایک اور روایت ہے کہ وہ فرشتے جو پہلے اس کو ڈرا رہے تھے، وہ فرشتے جو ڈراؤنے تھے، میت کے سوالوں کے صحیح جواب دینے کے بعد اس سے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہنے والے ہو، ہم جانتے تھے کہ تم ان سوالات کے صحیح جوابات دو گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان ہوگا، فرمان جاری ہوگا اسے جنت کے لوازمات مہیا کر دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اس کی کچھ خوشبو اس کی قبر میں تاکہ آتی رہے، یہاں تک کہ تا حد نظر اس کی قبر اس کے لیے وسیع کر دی جائے گی. اس وقت میت جنت کے کپڑوں میں ملبوس ہوگی، جنت کی اس وقت جنت کے کپڑوں میں ملبوس ہوگی اور جنت کی کھڑکی سے جنت کا نظارہ کر رہی ہوگی. اور پھر وہ ہوگا قبر میں لیکن اسے سب کچھ جنت کی طرح محسوس ہونے لگے گا. یہاں تک کہ خوبصورت چہرے والا شخص آئے گا، بہت خوبصورت لباس میں ملبوس ہوگا اور خوشگوار خوشبو سے معطر ہوگا. وہ میت کے پاس آئے گا اور کہے گا تمہیں مبارک ہو، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہاں تک کہ میت پوچھے گی اسے کہ تم کون ہو، تمہارا چہرہ ایک ایسا چہرہ ہے جو خوشخبری لے کر آیا ہے. اس کے جواب میں وہ شخص کہے گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہم تمہارے نیک اعمال ہیں، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں. تو یعنی تصور کروں میں کہ ہماری نیکیاں ایک مجسم شخص کی صورت میں کیسی نظر آئیں گی. اور یہ خوبصورتی اس وقت ہوگی جب بِإِذْنِ اللہ واقعی میں اگر میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کروں، یعنی ہمارا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، دیا جانے والا صدقہ، سب کچھ ایک مجسم شخص کی صورت میں سامنے آئے گا جو ہم سے کہے گا کہ ہم آپ کے نیک اعمال ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جن کے نیک اعمال ایسے مجسم صورت میں شامل ہوں، ایسے مجسم صورت میں سامنے آئے کہ جو روز محشر بلکہ جو قبر کی پہلی رات سے ہماری ایسی حفاظت کریں کہ قبر جہنم کے کنوؤں میں، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کے بجائے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.